اور اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ جناب عبد المطلب کو پوچھا گیا کہ آپ کے آباء و اجداد میں اور آپ کی قوم میں آج تک یہ نام کسی نے نہیں رکھا، تو آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے، یہ محمد نام کیوں رکھا ہے؟ تو جناب عبد المطلب کہنے لگے میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ محمد کا معنی ہے قابل تعریف، آسمانوں والا بھی اس کی تعریف کرے اور زمین والے بھی اس کی تعریف کرے، یہ بچہ اس طرح بڑا ہو کہ یہ سب کی نظروں میں قابل تعریف ہو، اس لیے میں نے یہ نام تجویز کیا ہے، رکھا ہے محمد۔ اور اس سے پہلے یعنی اس دور سے پہلے، اس زمانے سے پہلے یہ نام کبھی نہیں رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کتنا زمانہ گزرا، کتنے انبیاء گزرے، کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کے بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہ نام نہیں رکھا گیا۔ اور نام رکھنے کے اندر آدمی کو تھوڑی سی سوچ و بچار بھی کرنی چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ جو منہ میں آئے یا جو حالات کا تقاضا ہو ویسا ہی نام رکھ دینا۔ حضور علیہ السلام نے بہت سارے ناموں کو تبدیل کیا، اس پر ایک امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا جو حضور کے سامنے آئے ان کا کچھ نام اور تھا، حضور نے پوچھا کیا نام ہے، اس نے بتایا، حضور نے فرمایا نہیں آج کے بعد تیرا نام یہ نہیں، جو میں نے رکھا ہے یہ نام ہوگا۔ حضور علیہ السلام خود ناموں کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے، جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یا بے معنی بے مقصد یا معنی ہی غلط ہوتا تھا، ان ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کنویں کی کھدوائی کے لیے ایک شخص کو طلب کیا گیا، حضور نے کنویں کی کھدوائی کے لیے ایک شخص کو بلوایا، اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے ایک آدمی کو بلایا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ حلب۔ اس نے کیا بتایا؟ حرب۔ حضور نے فرمایا جاؤ، تجھ سے اونٹنی کا دودھ نہیں دلواؤں۔ دوسرے کو بلایا گیا، اس کا نام پوچھا، کہنے لگا یعیش۔ حضور نے فرمایا کہ تم یہ کام کرو۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے۔ ایک اور موقع آیا، کنویں کی کھدوائی، ایک آدمی کو بلایا گیا، کیا نام ہے تیرا؟ مرہ۔ مرہ کا معنی ہے کڑوا، سخت، ترخ و تیز۔ تو میں کہ جاؤ، کسی اور کو منتخب کیا کہ تو کنواں کھود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے دل میں ایک بات ہے، کہتا رہ گیا۔ حضور نے پوچھا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اچھا شگون اور نیک شگون، یہ تفاعل، یہ تو قیافہ شناسی ہمارے دین میں نہیں ہے، آپ یہ ناموں پر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا نام انسان کی شخصیت پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ حسن الاسم حسن الوجہ، اچھا نام انسان کی طبیعت پر، اس کی ذات پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ تو سب سے بہترین، سب سے پیارا، خوبصورت نام جو کائنات کے اندر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کا نام تجویز ہو گیا۔ رکھنے والے کون ہیں؟ عبد المطلب، آپ کے دادا۔ ادھر ماں کو خواب کے ذریعے سے بشارت ہوتی ہے، وہ اٹھ کر اپنے بیٹے کا نام کیا رکھتی ہے؟ احمد۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا محمد رکھتا ہے اور ماں احمد رکھتی ہے۔ اب دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ محمد نام جو کچھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ اور رحمان ہے، اور اللہ کو یہ پسند بھی ہے کہ بندوں کا نام کیا ہو؟ عبداللہ اور
عبد الرحمن، عبداللہ اور اللہ کے پسندیدہ نام ہے۔ اس لیے جو اللہ کے ہاں ایک تجویز شدہ تھا محمد اور احمد، ایک طرف القاء ہوا جناب عبد المطلب کو، ایک طرف القاء ہوا جناب آمنہ کو، آپ کی والدہ کو، لیکن محمد نام تو اگرچہ وہ روایات ضعیف ہیں، لیکن پھر بھی جناب آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو آسمان کے افق پر کس نام کو دیکھا تھا؟ محمد صلی اللہ اور پھر دیکھیں جب دیکھ بھی لیا اور اتنا عرصہ بھی درمیان میں گزرا، 10-20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ درمیان سے نکلے گزر گئے، قدرت کا انتظام دیکھیں کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا کہ وہ اپنے بچے کا نام محمد رکھے۔ کسی نے اپنے بچے کا نام محمد ہے، حالانکہ کسی نے کون سا پکڑا ہوا تھا یا کوئی پابندی لگی ہوئی تھی، ذہن میں نہیں آیا، تصور میں نہیں آیا۔ یہ کس کا انتظام تھا؟ اللہ کا انتظام۔ اور پھر جب آپ کے ولادت کا زمانہ قریب آتا ہے، اس وقت چند لوگوں کے گھروں میں محمد نامی لوگ موجود تھے، یہ بھی یاد رکھیں، اس وقت موجود تھے۔ ہوا یہ کہ عرب کا ایک وفد وہ ملک شام کے اندر گیا، جب اپنا تعارف وغیرہ کروایا تو پتہ کیا اس نے کہ اچھا تم مکی ہو اور قریشی ہو، تمہارے اندر تو اس زمانے کے اندر ایک نبی آنے والا ہے جو خاتم النبیین ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا۔ اور یہ جو چند لوگ تھے یہ جب واپس آئے تو انہوں نے ارادہ اور ذہن یہ بنا لیا تھا کہ اب اگر ہمارے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تو ہم ان کا نام کیا رکھیں گے؟ محمد۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر ایسے 5، 8 یا 16 تک کی روایات ہیں کہ نام ملتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر محمد نام کے لوگ موجود تھے۔ کس نام کے؟ محمد نام کے۔ کہو صلی اللہ۔ اور ان لوگوں نے نام رکھا کیوں تھا؟ کہ جو بات اس آدمی نے کہی ہے، اس راہب نے کہی ہے کہ وہ محمد ہوگا، مکی ہوگا، آخری نبی ہوگا، رسول ہوگا، تو شاید وہ ہمارا ہی بیٹا ہو جائے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے رسالت، ایسا نہیں ہوا۔ اور وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہی ہیں۔ اور پھر جو ماں نے نام رکھا تھا، ایک محمد بن عدی ہیں، محمد بن عدی۔ ان سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ اچھا آپ بتائیں کہ آپ کا نام یہ محمد کیوں رکھا گیا؟ تو پھر انہوں نے خود پورا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوال اپنے باپ سے کیا تھا اور میرے باپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میری ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس راہب نے کہا تھا کہ اس دور میں، اس زمانے میں، یہ وہی دور اور زمانہ ہے، اس علاقے اور اس خطے کے اندر ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا۔ اس کے بعد میرے باپ نے یہ ارادہ کر لیا تھا اگر اللہ نے مجھے لڑکا دیا تو میں اس کا نام کیا رکھوں گا؟ محمد نام رکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، حضور علیہ السلام کے دور کے اندر یہ نام موجود تھے، محمد بن ربیعہ، محمد بن مسلمہ، محمد بن الحارث، محمد بن الحارث، محمد بن عدی۔ اور حضور علیہ السلام کا تو نام تھا محمد، لیکن حضور کی موجودگی کے اندر سب سے پہلا نام جو محمد رکھا گیا وہ کس کا ہے؟
وہ ہے محمد ابن حارث، محمد بن حارث۔ آپ نے ایک دعا سنی ہے نا، اللہم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ جب پیدا ہوئے چھوٹے تھے کہ آنکھ میں ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، تو ماں کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دم کیا، پھونک ماری، جن سے ان کا ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا، اور دعا بھی یہ پڑھی تھی اللہم۔ یہ ہے محمد ابن الحارث، اور اس کے علاوہ بھی نام تھے۔ اب رہ گیا نام کون سا؟ احمد۔ اس کے بارے میں بڑی عجیب بات ہے کہ احمد نام آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے بھی نہیں رکھا جیسے محمد تھا، لیکن محمد تو حضور کے دور میں لوگوں نے رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن احمد کسی نے بھی نہیں رکھا۔ قدرت کا کمال انتظام دیکھیں کہ احمد نام کسی نے بھی نہیں رکھا، حالانکہ بشارت دے چکی تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام، مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ کسی نے بھی نہیں رکھا احمد نام۔ اور آگے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر کم از کم 23 سال کا تو نبوت کا عرصہ ہے نا، اس 23 سالہ عرصے کے اندر بھی کسی صحابی کا نام یا پیدا ہونے والے بچے کا نام بھی احمد نہیں رکھا ہے۔ اب صحابہ کی کتنی بڑی تعداد ہے دیکھیں، کم و بیش 1,40,000 کے لگ بھگ صحابہ کی تعداد، اور پوری تعداد کے اندر کسی صحابی کا نام احمد، حضور کے زمانے کے اندر بھی یہ نئی نام رکھا گیا۔ حضور کے زمانے میں صحابہ موجود تھے، اب حضور کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، حضور کے انتقال کے بعد بھی تقریباً جو صحابہ کا دور اور زمانہ ہے وہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، 70-80 سال تک وہ چلتا رہا، اور اس کے اندر بھی دور صحابہ کے اندر بھی کسی کا نام احمد نہیں رکھا گیا۔ اس کے اندر بھی شاید ایک حکمت اور مصلحت تھی، کیونکہ نام احمد کے اندر یہ چیز پوشیدہ تھی کہ یہ آخری نبی ہوگا جس کی بشارتیں تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، سابقہ کتب کے اندر موجود تھیں کہ اس دور کے اندر یہ نام احمد رکھا جائے، کسی کو التباس اور شک نہ ہو جائے کہ شاید یہ وہی نہ ہو، اس لیے یہ نام نہیں رکھا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ نام احمد جو ہے یہ صحابہ کے دور کے بعد، صحابہ کے زمانے کے بعد، ایک ہیں بہت بڑے عروض کے ماہر علامہ خلیل احمد، ان کے باپ کا نام یہ تھا احمد، اور اس کے بعد پھر یہ نام رکھنا شروع ہوا احمد۔ لیکن صحابہ کے دور کے اندر یہ نام احمد موجود نہیں تھا، اس کے اندر بھی حکمت خدا بندی پنہاں تھی۔ لیکن یہ دونوں نام اتنے عظمت والے، اتنے اونچے، اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے پاک باز، کتنے مقدس، اور کتنے معروف و مشہور اور محبوب اور مقبول لوگ دنیا میں آئے، انبیاء آئے، لیکن کسی کا نام آنے پر بھی یہ حکم نہیں ہے کہ تم نام سنتے ہی درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ ہے کوئی ایسا نام؟ انبیاء علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں۔ یہ کہنا جو ہے یہ استحباب کے درجے کے اندر ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن جب جناب آمنہ کے لال محمد کا ذکر آئے گا تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ۔ یہ کس شخصیت کا خاصہ ہے، اور اس نام کے اندر
کتنی بڑی عظمت ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور پھر اس کے بعد بھی وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ بہت بخیل ہے، وہ بڑا کنجوس ہے۔ کنجوس اور بخیل فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام اتنا مقدس ہے کہ آتے ہی، نام سنتے ہی سب کی زبانوں سے کیا نکل پڑتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے اندر کسی بھی انسان اور کسی بھی ہستی کے نام کو یہ عظمت حاصل نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے نام کو عظمت حاصل ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کو پسند بھی فرمایا، منتخب بھی فرمایا جی، اور فرمایا کہ جس کا نام محمد ہو جی، تم اس نام کی قدر کیا کرو، احترام کیا کرو، اس کا لحاظ کیا کرو۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی بچہ ہے جس کا نام محمد ہے، دسترخوان بیٹھے، دسترخوان پر بیٹھتے وقت اس کے لیے جگہ دے دو، محفل میں بیٹھے اس کے لیے جگہ کھول دو۔ لا تضربوہ، جس کا نام تم نے محمد رکھا ہے اب اس کو مارو نہیں۔ لا تسبوہ، اس کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو۔ وعظموہ وقروہ، اس کی تعظیم کرو، اس کی عظمت کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ اور نام محمد کی عظمت اور احترام، صرف نام ایک ہے ذات اور شخصیت کا، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ذات اور شخصیت کی بے احترامی کی وجہ سے تو انسان ایمان سے ہی نکل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کی عقیدت اور محبت کا اندازہ دیکھیں کہ جو نام محمد ہوگا اس نام کی بھی توقیر، عظمت، ادب اور احترام ہے۔ حاکم وقت اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے نصیر الدین کو بلایا جائے، تو نصیر الدین نہیں آتا، وہ چلا جاتا ہے، 3 دن تک نہیں آتا۔ حاکم وقت پریشان ہے کہ 3 دن ہو گئے، یہ نصیر الدین جو ہے یہ دربار سے غائب ہے، ذرا اس کو پکڑ کر لاؤ، سامنے بٹھاؤ، پوچھو تو صحیح بیمار ہے، کیا مسئلہ ہے یا کوئی ناراضگی ہے، دربار میں حاضر نہیں ہے۔ پکڑ کر لایا گیا، بٹھایا گیا، بادشاہ نے کہا ہاں کیا بات ہے، 3 دن سے تو غائب ہے۔ تو نے کہا میری طرف سے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے، شاید آپ کی طرف سے کوئی ناراضگی ہے، آپ کی طرف سے کوئی ناراضگی ہے۔ بادشاہ نے کہا میری طرف سے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا، وزیر کہنے لگا کہ آپ جب بھی مجھے بلاتے تھے میرا پورا نام لے کر بلاتے تھے، نصیر الدین محمد، نصیر الدین محمد کہہ کر بلاتے تھے، آپ نے اس دن میرا پورا نام نہیں لیا، آپ نے کہا نصیر الدین کو بلاؤ۔ تو میرے ذہن میں بات آئی کوئی کچھ گڑبڑ ہے، بادشاہ کے دل میں کوئی، اس کے ذہن میں کوئی خیال ہے، شاید کوئی ناراضگی یا مجھ سے کچھ خطا ہو گئی ہے، اس لیے میرا نام نہیں لیا، میں گھر بیٹھ گیا، شاید بادشاہ کو اب میں گوارا نہیں۔ اب بادشاہ کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میں جب بھی تیرا نام لیتا تھا، پورا نام لیتا تھا، میں باوضو ہوتا تھا، اس دن میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تیرا نام لیا نصیر الدین، اگر وضو ہوتا تو ساتھ کہتا نصیر الدین محمد۔ اگرچہ وضو یہاں فرض، واجب یا ضروری کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن ایک نام کا ادب اور احترام اور اس کا آپ شوق کا اندازہ لگائیں، جذبے کا اندازہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ احادیث تو بہت ساری ہیں اس نام کی برکت کے حوالے سے کہ عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم کہ جس کا نام بھی محمد ہوگا میں نے اس پر جہنم حرام کر دی۔
اور اس طرح کی روایات ہیں، لیکن ابن جوزی نے اس پر کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیثیں کمزور ہیں یا موضوع ہیں۔ لیکن ایک حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جس پر ائمہ نے تقریباً اتفاق کیا ہے کہ حباً لی، جس نے بھی اپنے بچے کا نام محمد رکھا میری محبت کی وجہ سے، بچے کا نام رکھا محمد میری محبت کی وجہ سے، وَتَبَرُّكًا لِاسْمِي، اور میرے نام کے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھ رہا ہے؟ محمد۔ محمد نام رکھنے کی کیا وجہ آ رہی ہے؟ کہ مجھ سے محبت کی وجہ سے رکھا ہے، یا میرے نام کے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے رکھا ہے۔ فَهُوَ، وہ آدمی رکھنے والا، اور وَهُوَ الْمَوْلُودُ، اور وہ جس کا نام رکھا گیا ہے، دونوں جنتی ہیں۔ جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، ایک اور حدیث آتی ہے کہ روز معاشر، نام کا لحاظ تو ہوتا ہے نا، بڑا لحاظ ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی کا نام دو چار آدمیوں کا ایک ہی نام ہو، تو میں بتاؤں جی الیاس صاحب بیٹھے ہیں، حاجی الیاس صاحب، یہاں اور بھی الیاس صاحب اگر بیٹھے ہوں تو میں کہوں جی الیاس صاحب آگے آ جائیں، تو ایک نہیں، وہ جو دو تین بیٹھے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ مجھے بلایا ہے، وہ دونوں تینوں، میرے کہنے والا کہے گا کہ نہیں آپ کو نہیں بلایا، میں نے ان کو بلایا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ روز محشر جب رب کائنات یہ فرمائیں گے قم یا محمد فادخل الجنہ، کھڑا ہو جا اے محمد اور جنت میں داخل ہو جا، جن کے بھی نام محمد ہوں گے وہ اٹھیں گے اور جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ نام کو آواز پڑی قم یا محمد، کھڑا ہو فادخل الجنہ، اور جنت کی طرف چل۔ اب نام تو محمد لیا اور جتنے بھی محمد ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور چلنا شروع ہو جائیں گے، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے پیغمبر کا نام کا لحاظ کرتے ہوئے رب کریم لا یمنعون، ان لوگوں کو روکیں گے نہیں، جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے اسم محمد، یہ ہے نام محمد۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 3 بیٹے دیے ہوں، کتنے؟ 3 بیٹے دیے ہوں، اور تینوں میں سے کسی ایک کا نام بھی وہ حضور کے نام پر نہ رکھے، محمد یا احمد نہ رکھے، فقد جفا، اس نے زیادتی کی۔ بیٹے 3 ملے اور تینوں میں سے کسی ایک کا نام بھی محمد یا احمد نہیں رکھا۔ باقی الحمدللہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جتنے بھی گھرانے ہیں سب محمد اور احمد ناموں سے بھرے پڑے۔